اچھی باتیں تو ہر کتاب میں ہیں، پھر قرآن میں ہی ایسا کیا خاص ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ایل موزس، اور آج ہم اس بڑے انٹرسٹنگ سوال پہ غور کریں گے۔ آپ کو اچھی چیزیں، اچھی باتیں بہت جگہوں پہ مل جائیں گے۔ یو ایس کانسٹیٹیوشن پڑھیے، آپ ویداس پڑھیے، میگنا کارٹا پڑھیے، جان رالس کو پڑھیے، گاندھی صاحب کو پڑھیے، یون ہیومن چارٹر اٹھائیے، قرآن اٹھائیے، کینٹ اٹھائیے، نیچا اٹھائیے، ورچو ایتھکس اٹھائیے۔ جو بھی آپ ان میں سے چیزیں اٹھائیں گے، آپ کو ان میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ملے گی، بلکہ کافی اچھی باتیں ملیں گی۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس ایک ہی کتاب میں آپ کو اچھی باتیں ملیں۔ تو یہاں پہ پھر وہی سوال ہے جس کے اوپر ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ جب اتنی ساری اچھی کتابیں موجود ہیں جن کے اندر سچ ہے، تو پھر آخر قرآن ہی کیوں؟ صرف اور صرف قرآن کی بات کرنے والے قرآن پہ ہی اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اچھی باتیں تو ہر جگہ پر ہیں، ہے نا؟ تو پھر قرآن کیوں؟ ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ہمارے پاس دو کمپنیاں ہیں، مائیکروسافٹ اور ایپل۔ مائیکروسافٹ سرفیس پرو میک کرتا ہے اور ایپل میک بک پرو میک کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا لیپ ٹاپ زیادہ اچھا ہے؟ حقیقت میں اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ان دونوں میں اچھی چیزیں ہیں۔ سرفیس پرو کی اچھی باتوں میں اس کے پاس ٹچ اسکرین ہے، اسٹائلس ہے، وزن میں ہلکا ہے، ٹاسک بار ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خامیاں بھی ہیں، جیسے کہ اپ ڈیٹس اگر آپ مائیکروسافٹ کے ورلڈ میں ہیں تو بہت ہی بری ہیں، بیٹری بھی کوئی اتنی خاص نہیں۔ لیکن دوسری جگہ پہ بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ میک بک پرو ریلائبل ہے، میک او ایس کچھ لوگوں کو بہت پسند ہے، اس کی بیٹری بھی اچھی ہوتی ہے، اور کریٹو لوگوں کے لیے عام طور پہ یہاں پہ آپ کو زیادہ آپشنز ملتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ عام طور پہ یہ مہنگا ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ پی سی گیمز کھیلنا چاہیں آپ نہیں کھیل سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو سافٹ ویئر میں ایک ویرائٹی چاہیے تو وہ ویرائٹی بھی آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کے فائدے اور نقصانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے دوبارہ پوچھوں کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے، تو میرے خیال میں انصاف کی بات پہ آپ یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی بھی اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے۔ یہ دونوں ڈیوائسز اپنی اپنی جگہ پہ اچھے ہیں۔ سرفیس پرو 8 کے کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ ایپل میک بک میں کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ لیکن آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ لیٹ سے ایک اور کمپنی مارکیٹ میں آتی ہے، ٹیسلا۔ وہ ان دونوں لیپ ٹاپس کو کمبائن کر کے ایک نیو لیپ ٹاپ میں کرتی ہے جس کا نام ہے سرفیس میک بک پرو۔ اب اس کے پروز وہ سارے پروز ہیں کہ جو سرفیس پرو کے تھے اور ایپل میک بک کے تھے، اور جب ان دونوں کے پروز کو جمع کر دیا تو ان دونوں کے جو کونس تھے وہ کونس بھی ختم ہو گئے۔ یعنی کہ ایک ایسا لیپ ٹاپ بنا دیا ہے ٹیسلا نے جس میں سرفیس اور میک بک پرو کی دونوں کی اچھائیاں ہیں اور کسی کی بھی خامیاں نہیں ہیں۔ اب اگر میں دوبارہ آپ سے وہی سوال کروں کہ ہمارے پاس 3 لیپ ٹاپس ہیں، ان 3 لیپ ٹاپس میں سے اگر آپ کو ایک چوز کرنا ہو تو آپ کون سا لیپ ٹاپ چوز کریں گے؟ سرفیس پرو، ایپل کا میک بک پرو، یا ٹیسلا کا یہ نیو سرفیس میک بک پرو؟ میں سوچنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آنسر بہت سمپل ہے۔ آپ وہ لیپ ٹاپ چوز کریں گے کہ جس میں ساری اچھائیاں ہیں اور خامیاں موجود نہیں ہیں۔ اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوریجنل ٹاپک کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اگر ہم یوس کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں اچھائیاں ہیں، یہ ماڈرن ہے، یہ ری انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کچھ برائیاں بھی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بذات خود انسانوں کو زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں دیتا، اور سب سے بڑھ کر ٹرنی آف دا میجورٹی، کہ یہاں پہ ایک میجورٹی اگر چاہے تو مائنورٹی کے حقوق کو غصب کر سکتی ہے، ان کو دبا سکتی ہے۔ یہی چیز ہم آج بھی یو ایس میں دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیلیٹیرینزم سننے میں بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں جہاں پہ میجورٹی لوگوں کے لیے میجورٹی فائدے ہوں، اور عام طور پہ یہ فلسفی لائف میں اکثر جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کارآمد بھی ہے، لیکن مورل کانڈریز میں، حقیقی اور مشکل سوالوں میں آپ اس فلسفی کو یوز نہیں کر سکتے۔ نیچا، اگر آپ نیچا کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ اچھی باتیں پانا چاہتے ہیں، تو نیچا کو پڑھ کے اس کے کلام کو سمجھ کے اس کے میسج کو اپنا کے آپ اپنے اندر ایک طاقت، ایک تقویت پائیں گے۔ آپ اپنی ذات میں مکمل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کا جو بھی پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کو ریچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانوں میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ ناہیلزم، یعنی ایسے ڈپریشن کی حالت میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے سامنے کھائیاں ہی کھائیاں ہیں، اور ساتھ کے ساتھ میں آپ اگر اس کے اندر گھس جاتے ہیں تو آپ عام طور پہ
اس فلسفی کو فالو کرنے کے بعد سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے وہ محبت، وہ شفقت کا رویہ نہیں برقرار رکھ سکتے کیونکہ جو آپ پہلے کر رہے تھے۔ یو این کا ہیومن چارٹر یا یو این ایز این انسٹیٹیوشن، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جو انہوں نے ہیومن چارٹر بنایا اس کی وجہ سے ان لوگوں نے فائنلی سارے کے سارے ملکوں کو جمع کر کے فائنلی جیسے کہ یہ غلامی کے قبیح انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے رکھ دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ یہ ایک ایسی باڈی ہے کہ جو اپنے ممبر سٹیٹس کی مرضی کے برخلاف نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے وہی چیز صحیح ہے کہ جو میجورٹی طاقتیں کہتی ہیں کہ وہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کو یو این کے سیکورٹی کونسل نو کر دے، ویٹو کر دے، تو بھلے بات صحیح ہی کیوں نہ ہو، وہ صحیح بات کی کوئی بھی قدر نہیں رہتی۔ پلین اولڈ ایتھیزم، الحاد، ایسی حالت جہاں پہ آپ کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے۔ سننے میں اس کے بڑے پروز ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ کو جو چاہے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کا دماغ کھلا ہے، آپ کی فکر حر ہے، آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اگین، آپ کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جب انسان کے سامنے نہ ہی کوئی مقصد ہو، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہو، تو عام طور پہ لوگوں کو شر پھیلانے کا ایتھیزم بہت سارے مواقع پرووائڈ کرتا ہے۔ کیا آپ پرابلم دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اب ہم اسی ایکویشن کے اندر قرآن کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کے پروز اور کونس پہ ایک جائزہ لیں تو اس کے پروز کیا ہیں؟ قرآن کے گائیڈنگ پرنسپلز ہر وقت کے ہر لوگ، ہر قوم کے لیے ہیں، لہٰذا وہ آلویز ماڈرن ہے۔ قرآن کا میسیج ایک یونیورسل میسیج ہے، نہ کسی ایک قوم کا ہے، نہ کسی ایک قبیلے کا ہے، نہ کسی ایک زبان کا ہے، نہ ہی کسی ایک مذہب والوں کا ہے۔ قرآن اپنے فالوورز کو زندگی کا مقصد دیتا ہے۔ قرآن اس زندگی کی مشکلات کی حقیقی سلوشنز پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس، غریب، امیر، طاقتور، کمزور، ان سب کو طاقت دیتا ہے۔ قرآن سلیوری کو ایبولش کرتا ہے۔ قرآن انسان کو پرووک کرتا ہے سوچنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے، اپنی عقل کو یوز کرنے کے لیے۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان اپنی قدر کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گرو کرے، جو اس کا پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کو فالو کرے۔ سائنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ ڈاگمیٹزم یعنی اندھ بھکت ہو کے کسی کو فالو کرنا، اس چیز کو منع کرتا ہے۔ فریڈم آف تھاٹ کی آزادی کا حکم دیتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ جمع ہو کے اچھے کاموں پہ متحد ہونے کا حکم دیتا ہے، کی تلقین کرتا ہے، کا راستہ دکھاتا ہے۔ ان سب فائدوں کے ساتھ میری فہم میں، میری علمی رائے میں، اس میں کوئی بھی خامی نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی کون کہ جو ہم نے باقی چیزوں میں دیکھا قرآن میں نہیں ہے۔ تو اپنے اصلی سوال کی طرف پھر لوٹتے ہیں۔ کون سا سسٹم آپ پسند کریں گے؟ کون سی وہ ایک بک اٹھا کے پڑھیں گے؟ کون سا ایک سسٹم میں اپنے آپ کو آپ رکھیں گے کہ جہاں پہ آپ کو صرف کچھ اچھی باتیں نہیں مل رہی بلکہ ساری اچھی باتیں مل رہی ہیں؟ جہاں تک میری بات ہے، اس کا آنسر بہت سمپل ہے، میں قرآن کو چوز کرتا ہوں۔ جانے سے پہلے میں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ کے ذہن پہ بہت سارے سوال ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں، تو میں نے سوچا کہ کچھ عام اعتراضوں کے جواب میں خود ہی کیوں نہ ابھی اسی ویڈیو میں دیتا ہوا جاؤں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ الموزس تو بائسڈ ہے، آف کورس اس کو تو قرآن میں کوئی غلطی نظر ہی نہیں آئے گی، اندھ بھکت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری رائے میرے ذاتی علم میں جتنا حد قدر میرے لیے ممکن ہے، میری ان بائس ریسرچ کے بعد میں یہ بات کرتا ہوں۔ یہ میرا فہم، یہ میرا ذاتی فہم ہے۔ یہ قرآن کی عربک کے ٹیکسٹ کو، یعنی کہ اس کتاب کی اصل لینگویج میں اس کے کلام کو پڑھ کر میں نے یہ بات عقل اور دلیل کی بنیاد پر کہی ہے۔ یہ بات میں ایموشن سے نہیں، دل سے نہیں، اپنے دماغ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ دوسرا اعتراض یہ رکھنا چاہیں کہ نہیں کہتے ہیں، سنا ہے قرآن میں تو بہت ساری غلط چیزیں بھی ہیں، تو اس کا جواب میں آپ سے دوبارہ سے یہ پوچھوں گا کہ جو میں عام طور پہ ویڈیوز میں پہلے بھی پوچھتا ہوا آیا ہوں، کیا آپ نے یہ اعتراض کو خود پایا یا کسی نے آپ کو یہ بتایا؟ جس شخص نے آپ کو یہ بتایا، کیا اس کے پاس کوئی اور ریزن تو نہیں ہے قرآن کو بدنام کرنے کے لیے؟ کیا وہ اس بدنام کرنے کے چکر میں پیسے تو نہیں بٹور رہا؟ اگر ہاں تو اس شخص کی بات کو سننے سے پہلے 10 دفعہ سوچیے۔ اور اگر آپ کو یہ اعتراض کرنا ہی ہے تو قرآن اپنے اصل لینگویج میں 1500 سال کے بعد بھی ویسے کا ویسا موجود ہے۔ آپ جا کے خود پڑھیے،
خود اپنا اعتراض پیش کیجیے، اور جو بھی اعتراض ہوگا آپ کا علمی اعتراض ہوگا، اس کی علمی بنیاد پر گفتگو ضرور رکھی جا سکتی ہے۔ اب اگر یہاں پہ آپ مجھ سے وہی اعتراض رکھیں گے، فلان کنگ نے یا بادشاہ نے تو یہ کیا، یا ہسٹری میں تو یہ ہے، یا اس شخص نے تو ایسے کہا، یا اس شخص نے تو یہ کہا، یا اس کتاب میں جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو پھر یاد دلا دوں، میں یہاں پہ قرآن یعنی کہ خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں، اور کسی بھی چیز کی نہیں۔ کسی بھی شخص نے کیا کیا، یا 350 سال پہلے کیا لکھا، یا 2 اور قوموں کے بیچ میں 1000 سال پہلے کیا ہوا، اس کا قرآن کے میسج سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی یہاں پر پھر بھی مطمئن نہیں ہیں اور آپ کہنا چاہیں گے پر ٹرانسلیشنس میں تو یہ لکھا ہے، ٹریڈیشنس میں تو یہ لکھا ہے، تاریخ میں تو یہ لکھا ہے، تو براہ مہربانی اسی ٹاپک کے اوپر بڑے ڈیٹیلڈ انداز میں ایک ویڈیو پہلے سے چینل پہ موجود ہے جس کا نام ہے بیکار اعتراض۔ براہ مہربانی اعتراض رکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو جا کے دیکھیے، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو رکھیے۔ اب میری طرف سے آخری بات، ہاں یہ صحیح ہے، انسان کو اچھی بات ہر جگہ سے مل سکتی ہے۔ جن کتابوں، فلسفی، سسٹمز کی میں نے شروع میں بات کی تھی، ان سب میں اچھی باتیں ہیں، ساتھ ساتھ کچھ بری باتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کسی ایک سسٹم میں بہترین بات مل جائے، اچھی بات نہیں، بہترین بات، تو میری رائے میں ہمیں ڈائریکٹ اسی سسٹم میں جانا چاہیے۔ اگلی بات تک کے لیے السلام علیکم۔